صبح و شام کے طریقہ کار کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سونے سے پہلے کا بھی ایک طریقہ بتایا اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی. جب کوئی سو کر اٹھے تو سب سے پہلا کام کیا کرے؟ دعا بھی ہے، ذکر ہے، یاد کرے کہ ایسے ہی میں نے سو کے اٹھنا ہے. جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں اکٹھے ہونا ہے. یہ یاد ہے. پھر مسلمان کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرتا ہے. اس نے اپنی ضروریات سے فارغ ہونا ہے تو پاکیزگی کا طریقہ ہے کہ اس نے کیسے استنجا کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے لیفٹ ہینڈ کو یوز کرنا ہے اور پھر اس ہینڈ کو کس طرح سے پہلے واش کرنا ہے. اس کے بعد اس نے وضو کرنا ہے. تو وضو کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے. یہ سونے جاگنے کا ٹائم ٹیبل. فجر کے بعد ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹی ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما دے. تو آپ سب جانتے ہیں سونے سے تو زندگی میں برکت نہیں ہوتی، جاگنے سے برکت ہوتی ہے کیونکہ جاگتے ہوئے آپ کام کرتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کی صبح کا آغاز پاکیزگی سے ہوتا ہے، جسم کی طہارت اور روح اور فکر کی طہارت سے. جسم بھی پاک ہے، سوچ کی پاکیزگی بھی ہے. آپ سب سے پہلے اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں. آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہی نے ہمیں زندگی دی تھی اور ہم آج اسی طرح سے اٹھے ہیں جس طرح سے موت کے بعد اٹھیں گے اور ہم نے آپ کے پاس اکٹھے ہونا ہے. کتنا بڑا ذریعہ ہے انسان کی درست رہنے کا کہ انسان نہ بھولے کہ اس نے کہاں جانا ہے. پھر اب دیکھیے کہ صبح سے لے کے آلموسٹ دوپہر تک بھاگ دوڑ کا وقت ہے. چاہے وہ بھاگ دوڑ گھر کے اندر کی زندگی کی ہو، چاہے وہ بھاگ دوڑ کاروبار کے لیے ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہو، تعلیم دینے کے لیے ہو. بھاگ دوڑ ہوتی ضرور ہے اور یہی بھاگ دوڑ کا پرائم ٹائم ہے. نارملی معاشی بھاگ دوڑ کا یہ وقت ہے اور اس دوران مومن مسلسل اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے. اور کیسے بھول جائے؟ اس نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو بسم اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے. کوئی کام کمپلیٹ کرنا ہے تو الحمدللہ کہہ کے، اور کسی کام کا اس نے ارادہ کرنا ہے تو انشاءاللہ کہہ کے، اور اسی طرح سے سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس کے علاوہ بھی ہر مقام پر کبھی وہ کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، پرابلم میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ میرے بس میں نہیں، تو میری مدد فرما دے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے تو خوشی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ہاں، صبح کا وقت ہے جو وقت نماز کا بھی ہے، نماز کے بعد کے اذکار بھی، اور تلاوت، زندگی کی کتاب کی تلاوت. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا گیا ہے. تو فجر کے وقت کی روٹین ہے یہ. پھر اسی طرح سے جس وقت انسان صبح سے لے کے دوپہر تک اور دوپہر سے رات تک جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس میں ایک چیز وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، لمٹس میں رہنا ہے، لمٹ سے باہر نہیں ہونا. کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے یہ بات کہتے رہتے ہیں اپنی لمٹس میں رہو. نہیں، اپنی نہیں، اللہ تعالیٰ کی حد میں رہنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی حد ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حد میں رہنے کے لیے ہمیں اصول و ضوابط کی پابندی کرنی ہے جہاں کہیں بھی ہم ہوں. اور یہ تو آپ نے سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لمٹ میں رہنا ہے نا، تو غلطی پر معافی مانگنی سیکھنی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے یہی لمٹ بتائی گئی تھی کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کر بیٹھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو. اور جب کسی انسان سے معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنی ہے اور انسان سے بھی معافی مانگنی ہے. یہ لمٹس کی مثال آ گئی کہ ہم نے کیسے لمٹ میں رہنا. اب اگر کوئی شخص کماتا ہے تو اس نے حلال کے دائرے کے اندر رہنا، اس نے کسی کا حق غصب نہیں کرنا، اس نے قیمت نہیں بڑھانی، اس نے ناقص چیز نہیں بیچنی. اور اسی طرح سے اگر کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر نے جو وقت معاہدے کے تحت ایک خاص طریقے سے لگانا ہے، پڑھانا ہے یا اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرنا ہے یا اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے، تو اپنے وقت کے بارے میں اسے لمٹس میں رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر اس نے کہیں اور وقت لگایا تو وہ اکاؤنٹیبل ہے، جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کو. کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے، اس نے لمٹس میں رہنا ہے. اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اس نے اپنی توجہ اپنی اسٹڈیز کی طرف رکھنی، یا سیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے. اگر لرننگ کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے تو وہ اکاؤنٹیبل ہے کیونکہ اس نے لمٹ کراس کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حد میں رہنا ہے. ایک عورت نے بھی جو گھر کا نظام سنبھال رہی ہے وہ اپنے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے اکاؤنٹیبل ہے. یہ اس کے صبح و شام ہے، یہی زندگی ہے. اس زندگی میں اس نے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، لیکن وقت کو ضائع نہیں کرنا. اگر اس کے پاس وقت ہے اور وہ غیبتوں چغلیوں میں لگا رہی ہے، اگر اس کے پاس وقت ہے اور وہ کٹی پارٹیز میں ہی لگا رہی ہے بچوں کی تربیت کے لیے، وہ سوچتی نہیں ہے، وہ لرن نہیں کرتی، وہ اپنا وقت علم کے لیے نہیں لگاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لمٹ سے باہر ہونا. وہی زندگی ہے جس زندگی میں آپ کو کھانے کو ملا تو اسی زندگی میں اس کھانے میں سے کچھ صدقہ بھی کرنا ہے.